بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 مئی کا آغاز ہو گیا ہفتے کے دن کا۔ بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ بھی اپنی لڑائی کا پہلا مرحلہ جیت گئی ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو 6 ججز کی لڑائی ہے، اس کا آغاز ہوا تھا ٹہریان کیس سے عمران خان کے خلاف، اور اسی میں ججز کا جو کچھ ہوا وہ 6 ججز کے خط میں موجود ہے۔ لیکن اب وہ راؤنڈ پہلا اس طرح سے ججز نے جیتا کہ اب ٹہریان کیس جو ہے وہ 3 ججز جو دوبارہ بینچ بنا ہے انہوں نے مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ پہلے 2 جج اس کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ تو یہ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹہریان کیس پہ جو ٹہریان کے ننہال جو کیس ہارے ہیں، ٹہریان کے ماموں جو کیس ہارے ہیں۔ دوسرا معاملہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا۔ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب، انہوں نے وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس سے عدلیہ کی عزت میں، مقام میں، مرتبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے بدترین ناقدین، ہم نے بہت ان پہ تنقید کی ہوئی ہے، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے چیف جسٹس بن کر ثابت کر دیا ہے، چیف جسٹس بن کر جو انہوں نے اقدامات کیے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح کے جو ججز ہوں جب وہ چیف جسٹس بنے یا وہ چیف جسٹس نہ بھی ہوں، وہ جج بھی ہوں، تو وہ اپنے اقدامات سے پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں، عدلیہ کی محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں، احترام میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے اندر پاکستان کی عدلیہ سے جو نفرت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے عدلیہ کا جو کیس عوام کے سامنے رکھا ہے، میں اس کے کچھ پوائنٹس بتاؤں گا اور پھر ان کے خطاب کی کچھ اہم چیزیں بھی آپ کو سناؤں گا۔ جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کیا، انہوں نے عدلیہ کا بھی مقدمہ عوام کے سامنے رکھا ہے کہ عوام عدلیہ کو گالیاں دیتی ہے، مخالفت کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، لیکن عدلیہ کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ بھی انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور لوگ اس کو سنیں گے تو لوگ اس پہ اعتبار بھی کریں گے۔ یہ بات درست وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ کے 2 مسائل، 2 معاملات جو پنجاب حکومت اور لاہور ہائی کورٹ ایک طرح سے ان کو پنجاب حکومت کے اقدامات کی وجہ سے آمنے سامنے آ چکے تھے۔ وہ پہلا معاملہ تھا کہ جو 5-6 ججز تھے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے، کچھ اور عدالتوں کے، جو انہوں نے لگائے اور پنجاب حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی تھی، اس پہ انہوں نے کمیٹی کو بلایا، ایک سماعت پہ بلایا، دوسرے سماعت پہ بلایا، جوڈیشل آرڈر پاس کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر نیکسٹ ہیئرنگ تک یہ نہیں ہوتا تو مریم نواز ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد پنجاب حکومت نے اب عدالت کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، آپ مشاورت کریں گے پنجاب حکومت سے، اور لیکن اب سرنڈر کر دیا ہے پنجاب حکومت نے عدالت کے سامنے، جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا، اور انہوں نے سرنڈر کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو ہیں ان کے نامزد کردہ ججز کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ میں ان ججز کے نام ضرور لینا چاہوں گا، اور اب ان ججز کا بہت بڑا امتحان ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جن ججز کی وجہ سے سٹینڈ لیا ان کے چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ججز کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ ان ججز سے لوگوں کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوگ ان سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ججز جو ہے وہ کام نہیں کریں گے جو اس سے پہلے ججز جو ان عہدوں پر بیٹھے تھے وہ جس طرح کے کام کر رہے تھے۔ اب اس میں جو ججز لگائے گئے ہیں اس میں خالد ارشد صاحب ہیں، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو تھے اس وقت جو لگے ہوئے تھے یہ خوشاب میں تھے، ان کو اب لگایا گیا ہے ATC انسداد دہشت گردی اینٹی ٹیررزم کورٹ جو لاہور ہے اس میں ان کو لگایا گیا ہے خالد ارشد صاحب کو۔ دوسرے جو جج ہیں عرفان حیدر صاحب، یہ اس وقت لگے ہوئے ہیں راولپنڈی میں، ان کو لگایا گیا ہے لاہور میں ATC 2 دوسری جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں لگایا گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ 2 ججز ہیں جن کے سامنے 9 مئی کے کیسز ہیں، اور بھی جو ججز ہیں ان میں سے 3-4 تو ایسے ہیں جن کے پاس جو ہیں اپنا جو ججز ہیں جن کے پاس ATC کے کیسز ہیں 9 مئی سے ریلیٹڈ۔ اور یہ PTI کے لیے بڑی خبر ہے کہ وہ ججز جن کو نامزد کیا ہے، جن کے نام دیے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، ان کو نوٹیفائی پنجاب حکومت کو مجبوراً کرنا پڑ گیا ہے۔ تو اب ان ججز سے انصاف کی بہت توقعات ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ججز جن کے میں نام لے رہا ہوں اچھے کام کریں گے، ہم بھی آپ کو بتائیں گے، اور میں کہوں گا اپنے رپورٹرز کو کہ پلیز ان ججز کی عدالتوں میں جو آپ فرق دیکھیں، اس فرق کو پلیز رپورٹ کیجئے گا، ہم ہائی لائٹ کریں گے، ہم اپنی ویڈیوز میں بتائیں گے، ان رپورٹرز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ فلاں رپورٹر نے بتایا ہے کہ یہ جو جج صاحب آئے ہیں ان میں سے یہ بالکل زبردست کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں، دباؤ نہیں لے رہے، تاکہ ان ججز کو ہم بتائیں، لوگوں تک یہ میسج جانا چاہیے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں ان تک ان ججز کے نام جانے چاہیے۔ اس کے بعد آ جائیں تیسرے جج جو ہیں وہ محمد عباس صاحب، جو اس وقت لگے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن کورٹ میں بہاولپور میں، ان کو یہ اسپیشل جج کے طور پر وہاں لگے ہوئے ہیں، ان کو لگایا گیا ہے ATC سرگودا۔ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ جو محمد عباس صاحب ہیں نا، ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ لاہور میں تو چند ایک PTI کے کارکن یا شہری رہ گئے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے میاں والی کا۔ میاں والی کے 150 سے زیادہ بے گناہ شہری جو ہے وہ زیر حراست ہیں، ان کو بیلیں نہیں مل رہی، وہاں پہ جج نہیں تھے،
اور وہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی جج صاحب جو ہیں وہ بھی بدقسمتی سے فیصلے نہیں کر رہے تھے، اور مطلب اچھا جج نہیں تھے. جج تو ایک لگا ہوا ہے لیکن اچھا جج نہیں تھا. اب بار بار میں ان کا نام لوں گا محمد عباس صاحب کا، جو بہاولپور سے جا رہے ہیں سرگودا میں، اور یہ جب وہاں پہ اعجاز احمد بٹر صاحب جو ہے ان کے بعد جو ہے یہ لگیں گے وہاں پہ. اب ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہاں سب سے زیادہ شکایات آ رہی ہیں. شاید یہ بھی وجہ ہے کہ لاہور میں میڈیا اب رپورٹ کرتا ہے، ایک دباؤ بھی آتا ہے، لیکن میاں والی والوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ جب یہ محمد عباس صاحب وہاں پر جائیں تو یہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اور یہ وہاں پہ انصاف کریں. اس کے بعد محمد نعیم سلیم صاحب ہیں، یہ گجرانوالہ میں ان کو لگایا گیا ہے. اور اسی طرح سے راجہ شاہد ضمیر صاحب ہیں، ان کو لگایا گیا ہے فیصل آباد میں. اور ضیاء اللہ خان صاحب ہیں، ان کو لگایا گیا ہے سائیوال میں. تو یہ اب چیز ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ ججز جو ہیں جن کو یہ لگایا گیا ہے، ایک بار پھر ان کے نام سنیں، بار بار ان کے نام سنیں. اب ہم ان کی عدالتوں کے بارے میں پوچھتے رہیں گے کہ خالد ارشد صاحب کس طرح فیصلے کر رہے ہیں، عرفان حیدر صاحب کس طرح فیصلے کر رہے ہیں، محمد عباس صاحب نام بھی پیارا ہے، یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، محمد نعیم سلیم صاحب یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، راجہ شاہد ضمیر صاحب کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، ضیاء اللہ خان صاحب کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا. دیکھیں جو بھی اس وقت پاکستان کے اندر جج آئین کے ساتھ کھڑا ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہے، پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں، لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور جو باقی ججز ہیں جو کھلواڑ کر رہے ہیں اپنے حلف کے ساتھ، جو چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہیں، جو جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے، ان کی نفرت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے جو لوگ بد دعائیں کرتے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے جو سینٹیمنٹس لوگوں کے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو جج انصاف کرے گا، اپنے حلف سے وفا کرے گا، اس کی آنے والی نسلیں بھی فخر سے بتائیں گی کہ میں فلاں کا ریلیٹیو ہوں، وہ میرے فلاں لگتے تھے، یہ میرا ان سے رشتہ تھا، فخر سے بتائیں گے. اور لوگ کھڑے ہو کے عقیدت سے احترام سے ان کو ملیں گے. اور جو سیاہ اور مکروہ اور نیچ غلیظ کردار ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار بھی، ان کے بہن بھائی بھی، ان کے بچے بھی ان کے نام لینے سے کترائیں گے، کہیں تعارف کراتے ہوئے کہ میرا ان سے یہ رشتہ ہے. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ ہمارا جو عزیز ہے جب وہ عہدے پر تھا تو اس نے کس طرح سے کھلواڑ کیا اور لوگ اسے کتنی نفرت کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہے. اب اگلی چیز دیکھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو ٹریبونلز جو الیکشن ٹریبونلز کے طور پہ جن ججز کے نام دیے گئے ہیں ان کو کب وہ نوٹیفائی کرتے ہیں، وہ معاملہ بھی ہے. اور اب یہ اب ججز اس طرح کام کرتے رہیں گے یا یہ وقتی طور پہ پنجاب حکومت کا سرنڈر ہے کہ وہ اس آرڈر کو، جو حسنات ملک صاحب نے بتایا ہے کہ اس آرڈر کو، جس آرڈر کے تحت ان ججز کو لگانے کا جوڈیشل آرڈر ہے، اس کو چیلنج کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس. اور پنجاب حکومت مریم نواز نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب نون لیگ کی بات مان لیں گے اور نون لیگ کی بات مان کے وہ اس آرڈر کو سیٹسفائڈ کر دیں گے اور ان ججز کو ہٹا دیا جائے گا. تو ان ججز کے پاس دن بھی شاید کم ہو، لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ کتنا جلدی انصاف کرتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس نے ان کے لیے سٹینڈ لیا ہے اور پورا پاکستان ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ججز کی طرف. اور پھر ای سی پی والا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ملک شہزاد احمد خان صاحب اگر سپریم کورٹ آ جاتے ہیں تو جو نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے آئیں گے وہ ان کو ہٹا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. اب اگلی چیز کے اوپر آ جائیں، وہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک خطاب کیا ہے، اس کے میں کچھ چیزیں ابھی آپ کو سناؤں گا بھی صحیح جاتے جاتے، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن انہوں نے اپنی عدلیہ کا بھی مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 677 ججز کی کمی ہے سول ججز کی پنجاب میں، 130 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی کمی ہے، یعنی کل 800 ججز کی کمی ہے. جو سیٹیں ہیں وہ 800 سیٹیں اس وقت فل کرنے والی ہیں، ججز کی کمی ہے 800 ججز کی. یہ اس طرح کے فیکٹس ظاہر ہے اب ملک شہزاد صاحب جب یہ فیکٹس بتا رہے ہیں نا تو لوگ اعتبار بھی کریں گے. انہوں نے اپنے اقدام سے بتایا ہے کہ وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے نہیں کھیل رہے، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چل رہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی جو آپ گفتگو سنیں آپ کو ان کی گفتگو میں ان کا اعتماد نظر آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت پنجاب میں اگر ایک نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بات کریں، ایک جج کے پاس 818 کیسز ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک جج کے پاس کم از کم 50 کیسز ہوتے ہیں اور کچھ ججوں کے پاس تو 100 کیسز بھی ڈیلی کے ہوتے ہیں. پچھلے 3 ماہ میں انہوں نے بتایا کہ جو پنجاب کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس میں 8,16,675 کیسز دائر ہوئے ہیں اور جن کا فیصلہ انہوں نے کیا وہ 8,25,196 کیسز ہیں، یعنی 8,520 کیسز کی پینڈنسی جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ججز کو. انہوں نے پھر بہت سی تجاویز دی ہیں کہ کیسز کو کیسے اس بوجھ کو کم کرنا ہے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ اگلے جمعرات کو، کمنگ جمعرات کو ایک بہت اہم میٹنگ
لاہور ہائی کورٹ کی جو ججز کمیٹی ہے وہ کرنے جا رہی ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت ریکارڈ کروائی جا سکے، اور انہوں نے کہا کہ اگلے 15 دن میں ہم اس کو شروع کر دیں گے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے جو کیسز ہیں اس میں شہادت ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو دور دراز سے گواہ ہیں وہ ویڈیو لنک پر اپنی گواہی دے سکیں گے، شواہد ریکارڈ کروا سکیں گے۔ اس سے انہوں نے کہا ہے کہ تیزی سے پھر فیصلے ہوں گے۔ انہوں نے ججز کو کہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اپنے اسٹاف کی جو ان کی صلاحیت ہے اس کو بڑھائیں، اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہا، انہوں نے ایک ریسرچ شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی عدالتیں ہوتی ہیں، فورمز ہوتے ہیں، امریکہ میں انہوں نے کہا کہ 95% کرمنل کیسز جو ہیں وہ ADR میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، جس میں دونوں پارٹیاں جو ہے وہ آپس میں کوئی سیٹلمنٹ کر لیتی ہیں، پھر وہ کیسز اوپر نہیں جاتے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 95% کرمنل کیسز ADR میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور 95%، اور صرف 5% عدالتوں میں آتے ہیں، اور 96% جو ہیں وہ سول کیسز جو ہیں وہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے فورمز ہیں اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم انہوں نے بات بتائی ہے۔